کسی گاؤں میں ایک بوڑھا ویکتی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتا تھا۔ پریوار سکھی سمپن تھا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بوڑھا باپ جو کسی سمے اچھا خاصا نوجوان تھا، آج بڑھاپے سے ہار گیا تھا۔ چلتے سمے لڑکھڑاتا تھا، لاٹھی کی ضرورت پڑنے لگی، چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا، بس اپنا جیون کسی طرح ویتیت کر رہا تھا۔ گھر میں ایک چیز اچھی تھی کہ شام کو کھانا کھاتے سمے پورا پریوار ایک سمے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی شام کو جب سارے لوگ کھانا کھانے بیٹھے، بیٹا آفس سے آیا تھا، بھوک زیادہ تھی سو جلدی سے کھانا کھانے بیٹھ گئے اور ساتھ میں بہو اور اس کا ایک بیٹا بھی کھانے لگے۔ بوڑھے ہاتھ جیسے ہی تھالی اٹھانے کو ہوئے، تھالی ہاتھ سے چھٹک گئی، تھوڑی دال ٹیبل پہ گر گئی۔ بہو بیٹے نے دھڑا درشٹی سے پتا کی اور دیکھا اور پھر سے اپنے کھانے میں لگ گئے۔ بوڑھے پتا نے جیسے ہی اپنے ہلتے ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کیا تو کھانا کبھی کپڑوں پہ گرتا، کبھی زمین پر۔ بہو چڑھتی ہوئی کہا، ہے رام، کتنی گندی طرح سے کھاتے ہیں، من کرتا ہے ان کی تھالی کسی الگ کونے میں لگوا دیتے ہیں۔ بیٹے نے بھی ایسے سر ہلایا جیسے پتنی کی بات سے سہمت ہو۔ ان کا بیٹا یہ سب معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن پتا کی تھالی اس ٹیبل سے ہٹ کر ایک کونے میں لگوا دی گئی۔ پتا کی ڈبڈباتی آنکھیں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بوڑھے پتا روز کی طرح کھانا کھانے لگا، کھانا کبھی ادھر گرتا، کبھی ادھر۔ چھوٹا بچہ اپنا کھانا چھوڑ کر لگاتار اپنے دادا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم دادا جی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بچے بڑی معصومیت سے بولا، ماں میں سیکھ رہا ہوں کہ بزرگوں کے ساتھ کیسے ویوہار کرنا چاہیے۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور آپ لوگ بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں بھی آپ کو اسی طرح کونے میں کھانا کھلایا کروں گا۔ بچے کے منہ سے یہ سنتے ہی بیٹے اور بہو دونوں کانپ اٹھے۔ شاید بچے کی بات ان کے من میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ بچے نے معصومیت کے ساتھ ایک بہت بڑا سبق دونوں لوگوں کو دیا تھا۔ بیٹے نے جلدی سے آگے بڑھ کر پتا کو اٹھایا اور واپس ٹیبل پہ کھانے کے لیے بٹھایا، اور بہو بھی بھاگ کر پانی کی گلاس لے کر آئی کہ پتا جی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔